بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آٹھ سالہ زینب، جنسی زیادتی کے بعد وحشیانہ قتل۔ کراچی میں 5 سالہ ننھی مروہ، زیادتی کے بعد وحشیانہ طور پر قتل۔ موٹر وے پر خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنا کر مجرم فرار۔ ہمیں امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت سے لوگوں کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ہماری آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ پر ظاہر ہوگا کہ خواتین اور حتیٰ کہ چھوٹے بچے اور بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی جیسے گھناؤنے جرم کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو خواتین کو سیکشولی ہیرس کرتے ہیں، اور خواتین ایسے لوگوں سے اپنی حفاظت کیسے کر سکتی ہیں۔ کمسن بچی زینب سمیت 8 ننھی کلیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر ان کو قتل کر دینے والا ظالم وحشی درندہ جب سامنے آیا تو ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ اس ظالم بھیڑیے کو ایسی دردناک سزا دی جائے کہ ایسے جرم، ایسے سنگین جرم آئندہ کبھی نہ ہوں۔ لیکن افسوس کہ ایسے جرائم کم ہونے کے بجائے دن بدن مزید بڑھتے گئے، اور مزید ہماری ہنستی کھیلتی پیاری بچیاں ان ظالم وحشی درندوں کی ہوس کا نشانہ بن گئیں، اور ان وحشی درندوں نے ہماری بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر موت کی نیند سلا دیا۔ صرف سننے کی حد تک نہیں، ذرا حقیقت کی گہرائی میں جا کر تو سوچیے کہ آج وہ ماں کس طرح زندہ ہے کہ جسے اس کے بچوں کے سامنے، شاید یہ جملہ میں مکمل شاید نہ کر سکوں، ہر دردمند یہی چاہتا ہے کہ ایسے جرم آئندہ کبھی بھی نہ ہو، لیکن آخر کیسے؟ اس کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک کام جو ہمارے حکمرانوں کو کرنا ہوگا، اور دوسرا کام مجھے، آپ کو اور ہماری ہر خاتون کو کرنا ہوگا۔ حکمرانوں کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اس معاملے میں قانون سازی کر کے مجرم کو قرار واقعی سزا دیں، لیکن سزا کیا ہوگی یہی ڈیسائیڈ کرنے میں بحث ہوتی رہتی ہے۔ لیکن کیا ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت بھی ہے، جبکہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے؟ اور پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا اس معاملے میں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں۔ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن مجید وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ ریپ یعنی زنا کرنے والے مرد یا عورت کی 2 کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ اگر زنا کرنے والا مرد یا عورت غیر شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ آج ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجرم کو کھلے عام سزا دی جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوڑے مارنے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر پریکٹیکل کرنا چاہیں تو ایک الیکٹریکل وائر لیجیے گا اور اسے 1 مرتبہ زور سے پیٹھ پر مار کے دیکھ لیجیے گا۔ ایسا کر مت لیجیے گا۔ نہ صرف یہ کہ کوڑے مارے جائیں، بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص زنا کرے اور شادی شدہ نہ ہو اسے 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن یعنی ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ اگر زنا کرنے والا مرد یا عورت شادی شدہ ہیں تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اس میں آیت رجم بھی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رجم کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم نے رجم کیا، اور رجم کتاب اللہ میں ہے اور یہ حق ہے۔ رجم اس پر ہے
جو زنا کرے اور شادی شدہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ گواہوں سے زنا ثابت ہو یا حمل ہو یا اقرار ہو۔ رجم یعنی سٹوننگ، اردو میں اسے سنسار کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ ایک کھلی جگہ پر جہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہو سکیں، وہاں زمین میں مجرم کے آدھے قد کے برابر گڑھا کھود کر مجرم کو اس میں کھڑا کر کر مٹی بھر دی جاتی ہے۔ پھر وہاں موجود لوگ مجرم کو اس وقت تک پتھر مارتے ہیں کہ جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا۔ لیکن جب سزائیں دینے کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگوں کو ہیومن رائٹس یاد آ جاتے ہیں، لیکن کیا ایسے شخص جو کہ اس طرح کے سنگین جرم کرتے ہیں وہ ہیومن کہلانے کے لائق بھی ہیں؟ نہ صرف زینب بلکہ دیگر 7 بچیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دینے والا سفاک شخص عمران، اگر اس شخص کو اسلام کے عین مطابق سزا دی جاتی تو آج کراچی میں 5 سالہ مروہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کے جسم کو جلا کر کچرا کنڈی پہ نہ پھینکا جاتا اور موٹر وے جیسے حادثات نہ ہوتے۔ جب اللہ کی مقرر کردہ سزائیں امپلیمنٹ کی جائیں تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کا قائم کرنا 40 رات کی بارش سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدیں قائم تو کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت ان کی کیسی برکت نازل فرماتا ہے۔ خلفاء راشدین کی عظمت و مقام تو بہت ہی بلند و اعلیٰ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جس دن انتقال ہوا، اس دن کچھ چرواہے شہری علاقوں میں آئے اور وہاں سوال کرنے لگے کہ کیا آج خلیفہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو چرواہے کہنے لگے کہ آج بھیڑیوں نے ہماری بکریوں کا شکار کیا ہے، ورنہ جب تک عمر بن عبدالعزیز زندہ تھے بھیڑیے ہماری بکریوں کا شکار نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ڈیئر ویورز، انسان تو انسان جب اللہ رب العزت کی زمین پر عادل حکمران اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدیں نافذ کرتا ہے تو اللہ رب العزت حیوانوں کے دل میں بھی اپنے عادل حکمران کا رعب داخل فرما دیتا ہے۔ اے کاش کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اللہ رب العزت اور اس کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافذ کردہ حدیں قائم کی جائیں۔ چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، سود خوری، زنا کاری اور دیگر جرائم میں شرعی سزائیں نافذ کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے معاشرے میں کیسی بھلائی آتی ہے۔ لیکن کیا سارا ملبہ حکمرانوں پر ہی ڈال دینا چاہیے یا ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے؟ آئیں اب اس بات کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر عورت کو کسی نے بھی مقام نہیں دیا۔ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، عورت کس بھی روپ میں ہو، اسلام نے مرد کو اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے جڑی خواتین کو ہی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے اور باقی دیگر تمام خواتین کے بارے میں ذہنوں میں برے خیالات لا جائیں۔ ایک مشہور حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک نوجوان نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زنا کی اجازت مانگی۔ لوگوں نے اسے کوسنا شروع کر دیا، مگر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور پوچھا کہ کیا تم اپنی ماں کے لیے بھی یہ چیز پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرے، نہیں اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ پھر آپ نے بیٹی، بہن، چچی اور خالہ کے متعلق بھی پوچھا، وہ ہر بار منع کرتا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اللہم اغفر ذنبہ وطاہر قلبہ وحسن فرجہ، یعنی اے اللہ اس کے گناہ بخش دے اور اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ زنا کا فرسٹ سٹیپ بدنگاہی ہے۔ کسی بھی عورت کے حسن و جمال پر نگاہ پڑتے ہی شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے جہاں عورتوں کو پردے کا حکم ہے، وہیں زنا کی بنیادی وجہ یعنی روٹ کاز کو
جڑ سے ختم کر دینے کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں کو حکم فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی زنا کا دروازہ ہی بند کر دیا، نہ نگاہیں بہکیں گی، نہ شیطانی وسوسے پیدا ہوں گے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بلا ارادہ کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی دفعہ نظر کرے پھر اپنی آنکھ بند کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی عبادت پیدا کرے گا جس کا مزہ اس کو ملے گا۔ عبادت کی لذت ایک ایسی نعمت ہے جو آج کے دور میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہے۔ شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ آپ نے یہ حدیث پاک سنی کہ اگر ہم اپنی زندگی میں روحانی سکون چاہتے ہیں تو ہمیں بدنگاہی سے بچنا ہوگا۔ تاریخ اسلام میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ کئی غیر مسلم خواتین نے اسلام صرف اس لیے قبول کیا کہ مسلمان مردوں نے برے کام تو درکنار ان کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بہت سے مرد ایسے ہیں کہ جن سے غیر مسلم خواتین تو دور، مسلمان عورتیں بھی ان کی شر سے محفوظ نہیں۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو شاید آج معاشرے میں سب سے سستی چیز خواتین کا جسم ہے۔ نیوز پیپرز، ٹی ویز، کمرشلز، ایون سوپس اینڈ شیمپوز کے ریپرز تک پہ خواتین کا جسم فروخت کیا جاتا ہے۔ محض فیشن کے نام پر ہماری بہن بیٹیاں ایسے لباس پہننے لگ گئی ہیں کہ جو مردوں کو نگاہیں بھرنے کی بھرپور دعوت دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک بات تو یہ ہے کہ چاہے بچے ہوں یا بڑے، پورنوگرافک میٹر یعنی فحش فلموں تک اپروچ کرنا آج بہت ہی زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ کیا ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری خواتین کی عزتیں محفوظ ہیں؟ برا نہ منائیں تو شاید یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج جن خواتین کے سر پر دوپٹہ نہ ہو، یا انہوں نے ٹائٹ ڈریسنگ کر رکھی ہو، یا ایسا لباس پہنا ہوا ہو کہ جس سے دوسرے ان کی جانب متوجہ ہو رہے ہوں، تو ایسی خواتین کو معاشرہ سیکشولی اٹریکٹیو سمجھتا ہے۔ اور جہاں جس کو موقع ملتا ہے، کہیں میل ٹیچرز، کہیں باس، کہیں آفس کولیگز، کہیں کلاس فیلوز، کہیں راہ چلتے یا بس میں سفر کرتے، مرد خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرتے نظر آتے ہیں۔ خواتین اگر چاہتی ہیں کہ وہ مردوں کی ہوس کا نشانہ نہ بنے تو اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل کیجیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خواتین قرآن پر عمل تو کریں، پھر دیکھیں کہ ان کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے۔ آپ خود اس چیز کو محسوس کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گرلز وانٹ ٹو بی پریٹی، بٹ پریٹی فار ہوم؟ شاید میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج جہاں جہاں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، وہاں درندہ صفت مردوں کے ساتھ ساتھ ان تمام ٹی وی چینلز اور میڈیا پلیٹ فارم کا اتنا ہی حصہ ہے کہ جنہوں نے عورتوں کی نمائش کو اپنے چینل چلانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ شارٹ اینڈ ٹائٹ ڈریسز اور گلے میں ایک باریک سا دوپٹہ لے کر اپنے جسم کو نمایاں کرنے کا سامان ہم نے خود کیا ہوا ہے۔ پلیز اپنی خوبصورتی کی حفاظت کیجیے، یہ غیر مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ خوبصورتی ہر خواتین کا فطری تقاضا ہے، لیکن آپ کی خوبصورتی کی حفاظت آپ کو خود کرنی ہوگی۔ بیگانہ آپ پر صرف بری نگاہیں ڈالے گا اور جب بھی موقع ملے گا درندوں کا کردار ادا کرے گا۔ آپ کسی کی بھی نہیں مانیں، صرف اپنے پروردگار کی مانیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشرطے کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عورت عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے۔ اگر آج کسی محفل میں آپ کی بیوی یا بیٹی نے پردہ کر رکھا ہو تو آپ کو فرسودہ خیال اور آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر آپ کی بیوی یا بیٹی نے شارٹ اور ٹائٹ ڈریسنگ کر رکھی ہو، سر پہ دوپٹہ نہ ہو، تو آپ کو ماڈرن سمجھا جاتا ہے اور آپ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو عزت دی جا رہی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ حقیقت نہیں ہے۔ تمام مرد ایک جیسے تو نہیں ہوتے، لیکن اکثر مرد آپ کی بیوی یا بیٹی سے اپنے من کی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اپنی بری نگاہوں کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری پیاری بیٹیاں جہاں بھی جائیں کوئی بڑا ان کے ساتھ لازمی موجود ہو۔ اغیار تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا آزاد ماحول دیں کہ جہاں وہ جو چاہیں کر سکیں، اور پھر ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بچے پیدا ہوں کہ جن کے باپ کا کچھ پتہ نہ ہو۔ اللہ اور اس کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بھی حکم دیا ہے وہ نہ صرف دنیا بلکہ مرنے کے بعد قبر اور دوبارہ اٹھنے کے بعد جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ چین و سکون کے ساتھ رہنے کے لیے ہی دیا ہے۔ ویڈیو تو کچھ لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت، لیکن خدارا عورت کے مقام کو سمجھیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔